فیملی لائف میں ایک نعمت تو اللہ نے پیدا کی تھی مودہ مانے دل کے اندر سچی محبت، یوں تعبیر کرو تم، دل کے اندر سچی محبت، کہ مرد کو بیوی سے محبت ہوگی، بیوی کو مرد سے محبت ہوگی۔ اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہے شوہر پریشان ہو جائے گا، شوہر کو کوئی تکلیف ہے بیوی کو نیند نہیں آئے گی۔ ایک تو اللہ نے یہ نعمت رکھی تھی، اور دوسری رحمت مہربانی یعنی شوہر بیوی پر مہربان اور بیوی شوہر پر مہربان۔ جیسے ماں اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے، ماں اولاد پر مہربان ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان ایک نعمت رکھی تھی، مہربانی، کہ شوہر بیوی پر مہربان، بیوی شوہر پر مہربان۔ یہ دو نعمتوں کا نتیجہ کیا تھا؟ دو نعمتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ ان مرد جب دنیا کے کاروبار اور جھمیلوں میں تھک ہار کر پریشان ہو کر کے ٹینشن لے کر کے گھر میں پہنچتا تھا تو گھر میں پہنچ کر اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی بیوی کو ایک نظر دیکھ کر۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جوڑے ہم نے اس لیے رکھے تھے، تمہارے جوڑے اس لیے رکھے تھے کہ تمہیں اس جوڑے کے پاس جا کر کے تمہیں سکون ملے۔ عورت کسی وجہ سے پریشان ہو گئی، شوہر آ گیا، ایک نظر شوہر کو دیکھ لیا، عورت کے سب غم غلط۔ شوہر کسی معاملے میں، کاروبار میں، کسی کام میں پریشان ہو گیا، گھر آیا، اس نے بیوی کو ایک نظر دیکھ لیا، سب غم بھول گیا۔ ایک کو دوسرے سے سکون ملتا، بیوی نے شوہر کو دیکھا، بیوی کی سب پریشانیاں دور ہو گئی، شوہر نے بیوی کو دیکھا، شوہر کی سب پریشانیاں دور ہو گئی۔ کیوں دور ہو گئی؟ ان کے درمیان میں اللہ نے وہ دو نعمتیں رکھی تھی، دلوں میں سچی محبت اور ایک دوسرے پر مہربانی۔ یہ دو نعمتیں اللہ تعالی نے رکھی تھی جس کے نتیجے میں یہ سکون و اطمینان ایک کو دوسرے سے ملتا تھا۔ یہ جو نعمتیں تھیں، ان نعمتوں میں اب وہ صورتحال جو اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں، مسلمان ہونے کے نتیجے میں یہ نعمتیں جو ہمیں ملنی چاہیے تھی، آج ہمارے گھروں کے اندر یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ بہت سے گھروں میں یہ نعمتیں ہیں، لیکن آج بہت سے گھر ایسے بھی ہو گئے کہ ان گھروں میں یہ نعمتیں نہیں ہیں، زبردستی وہ گھر چل رہے ہیں۔ آدمی اچھا خاصا اطمینان سے گھر پہنچا، بیوی کو دیکھتے ہی ٹینشن ہو گیا۔ پہلے پریشان نہیں تھا، بیوی کو دیکھ کر پریشانی کھڑی ہو گئی۔ بیوی گھر میں بڑے اطمینان سے کھانا پکا رہی تھی، بچوں کو دیکھ بھال کر رہی تھی، میاں گھر میں آیا اور بیوی کی مصیبت آ گئی۔ تو دونوں طرف ہے، یہ نہیں کہ کوئی مردوں ہی کا قصور ہے، کہیں مرد بیوی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہیں بیوی مرد کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ مرد چاہتا ہے کہ کب جان چھوٹے اور بھاگوں یہاں سے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ کب یہ یہاں سے ٹلے، شوہر یہاں سے کب گھر میں سے ٹلے۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ صورتحال پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ وہ جو دو نعمتیں اللہ نے رکھی تھی، وہ دو نعمتیں ہمارے گھروں سے رفو چکر ہو گئی۔ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت یہ نعمت نہیں رہی، اور ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت یہ چیز نہیں رہی۔ اس لیے ہماری زندگیاں جنت کا نمونہ نہیں رہی، ہماری فیملی لائف جنت کا نمونہ نہیں رہی، بلکہ جہنم کی بھٹی بن کر کے رہ گئی، ان دو چیزوں کے نہ رہنے کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے گھروں کے اندر یہ دو چیزیں کیوں نہیں رہی؟ اس کے بہت اسباب ہیں۔
اس کے بہت اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ دیکھو رسپیکٹ ہوتے ہوتے ہوتا ہے. استاد اور شاگرد استاد کا احترام کرتا ہے تو وہ احترام چاہے دلوں میں نہ ہو لیکن بناوٹی طور پر احترام کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ طالب علم کے لیے اپنا استاد فرشتہ ہو کر رہ جاتا ہے. گھروں میں بھی بیوی شوہر کا احترام کرے گی, شوہر بیوی پر شفقت اور مہربانی کرے گا, تو چلتے چلتے ایک وقت آئے گا اور اس وقت پر جا کر کے دلوں میں محبت اور مودت پیدا ہو جائے گی. ہمارے گھروں کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ تو بیوی کے دل میں شوہر کا کوئی احترام رہا, نہ شوہر کے دل میں بیوی کی کوئی شفقت رہی. اور صاف یہ ہے کہ بلائیں گے تو کس طرح بلائیں گے؟ انگریزوں کے طریقے پر. بیوی شوہر کو اس کے نام سے بلائے گی اور شوہر بیوی کو اس کے نام سے بلائے گا. یہ جو ایک دوسرے کو نام سے بلانا ہے, یہ تو نام سے بلانا دلوں کا احترام ختم کر دے گا, احترام باقی نہیں رہے گا. اچھا پھر بلائیں گے بھی تو تڑاکے کے ساتھ, اس بلانے میں بھی, نام سے بلانے میں بھی تو تڑاکے کے ساتھ. تو جہاں مرد نے بیوی کو بلایا تو تڑاکے کے ساتھ اور بیوی نے شوہر کو نام کے ساتھ بلایا تو تڑاکے کے ساتھ, تو کہاں سے محبت اور احترام باقی رہے گا؟ نہ محبت رہے گی نہ احترام باقی رہے گا. اگر تھوڑا بہت ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا. حالانکہ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ, ایک حدیث شریف ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو حضور نے یہ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کوئی قسم کھانے کا موقع ہوتا ہے تو تم قسم یوں کھاتی ہو, نعم یا لا و رب محمد, نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم. اور جب کسی وجہ سے مجھ سے ناخوش ہوتی ہو, راضی نہیں ہوتی ہو اور قسم کھانے کا موقع آتی ہے تو تم یہ کہتے لا و رب ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم. تو خوش ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو اور مجھ سے کچھ ناخوش ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہتی ہو. تو اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو یا ناخوش ہو. دیکھو اس واقعے میں مجھے کیا بتانا ہے؟ اس واقعے میں یہ بتانا ہے مجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, ساری کائنات کا خلاصہ ہیں, تمام امت کے رسول ہیں. حضور کی بیویاں بھی حضور کی امتی ہیں, لیکن حضور ایک شوہر بھی ہیں اور شوہر ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھ رہے کہ بیوی مجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے. یہ کیوں خیال رکھنا پڑتا ہے؟ تاکہ اگر وہ ناخوش ہے تو اسے شوہر کو یہ جاننا چاہیے کہ بیوی مجھ سے کیوں ناخوش ہے, اور جو ناخوشی کا سبب ہے اس سبب کو دور کرنا چاہیے. تو جیسا شوہر کو یہ چیز ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ بیوی مجھ سے خوش ہے یا ناخوش ہے, اور ناخوش ہے تو کیوں ناخوش ہے, کیا وجہ ہے, جو وجہ ناخوشی کی اسے دور کرنی چاہیے. اسی رہے گی تو یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی, بات آگے نہیں بڑھے گی اور ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی. زندگیوں میں جو شیرینی ہے اور جو ذائقہ اور لطف ہے وہ باقی رہے گا. اور شوہر نے کہا کہ نہیں بولتی تو مرنے دو نہیں بولتی, اور بیوی نے کہا کہ نہیں بولتا تو مرنے دو نہیں بولتا. یہ ادھر جا کے سو گیا, وہ ادھر جا کے سو گئی, ایک دن گزر گیا ایک دوسرے سے نہیں بولتے, 2 دن گزر گیا ایک دوسرے سے نہیں بولتے. شوہر یہ کہتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو تو مجھ سے بولے, وہ کہتی ہے کہ اسے ضرورت ہو تو مجھ سے بولے. یوں میرے بھائیوں اور میری بہنیوں دنیا میں کہیں مسئلے نہیں ہوتے, اسی سے سارے گھر بگڑتے ہیں. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تعلیمات ہیں.